رمضان کے آغاز میں ابھی کچھ دن ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ رمضان کے آغاز سے قبل کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اپنی عبادات میں مزید خاص طور پہ جو نفلی عبادات تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ حضور شعبان کے مہینے میں، جو رمضان سے پہلا مہینہ ہے، اس میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ پورا مہینہ ہی حضور روزے رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ پہلے شعبان سے پہلے مہینوں میں حضور بعض اوقات روزے بعض مخصوص دنوں میں رکھتے تھے، جس میں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، جسے غالباً ایام 20 کہا جاتا ہے، اس میں رکھتے تھے۔ پھر ہر جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے، لیکن شعبان میں تو پورا مہینہ ہی تقریباً روزہ رکھتے تھے، اور اپنی یوں کہنا چاہیے کہ نوافل کی معاملے میں اپنی کمر کسی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے حضور اپنے صحابہ کو رمضان کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی اہمیت سے متعلق آگاہ فرماتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کی جو آخری دن تھا اور اس رمضان کی جب چاند نکلا یا اس رات کو، رمضان کی رات جو پہلی تھی، اس میں حضور نے خطاب فرمایا اور صحابہ کو اس رمضان اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس میں کی جانے والی عبادات کے متعلق اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فضل اور اس کے ثواب کے متعلق بڑی تفصیل سے حضور نے صحابہ کو آگاہ فرمایا۔ اور اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مثلاً کسی ضرورت مند کی افطاری کروانا، اس کے ثواب کے متعلق، نوافل پڑھنے کے متعلق، فرض کی ادائیگی کے متعلق کہ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس قسم کی حضور اس میں کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک میں ساتھ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک بالکل الگ کیفیت تھی۔ ایک موقع پر جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم بھی آپ کی طرح روزہ رکھیں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرا خدا کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو شعبان کے روزے حضور تو کثرت سے رکھتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے کوئی روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ پھر رمضان خود ایک تھکا دینے والا، بڑی مشقت والا مہینہ ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیں اور پھر اس میں رمضان کے درمیان میں تھک جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک الگ کیفیت تھی، لیکن عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے حضور کا یہ ایک الگ ارشاد۔ جزاک اللہ زیر صاحب، بہت شکریہ۔